پاکستان کے بارے میں 5 مفروضات جو غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ پہلا مفروضہ، پاکستان مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب گورننگ دی ان گورنیبل کے مطابق پاکستان 1990 تک معاشی طور پر ترقی کرتا رہا ہے، لیکن 1990 سے 2015 تک معاشی طور پر اپنے ہمسایہ ممالک سے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ 2001 میں 9/11 ہوا، جس میں امریکہ میں پینٹاگون کی عمارت پر ہوائی حملہ ہوا اور پھر پوری دنیا میں ایک جنگ شروع ہوگی جسے دنیا وار اینڈ ٹیرر کے نام سے جانتی ہے، اور پاکستان نے بھی یہ جنگ لڑی جس میں ہزاروں جانوں کی قربانی دی گئی اور پاکستان کو بہت سا مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن یہ بات 2001 سے بعد کی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان وار ٹیرر کا حصہ تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی تھی، امن خراب ہو رہا تھا۔ اس وقت کے صدر اور وزیر اعظم پر دہشت گردانہ حملے بھی ہو رہے تھے۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے پاکستان بدامنی کا شکار تھا، جو کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان نے 2002 سے 2008 کے عرصے میں، جو کہ 6 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس میں 6 سے 7% گروتھ ریٹ ریکارڈ کروایا۔ پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 23% تک پہنچ گیا۔ اوورآل کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو رہا تھا اس دور میں جس دور میں دہشت گردی بڑھ رہی تھی۔ ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ 1980 میں افغان وار شروع ہوئی، لیکن اس میں بھی دیکھا جائے تو گروتھ ریٹ جو ہے وہ قابل قدر نیچے نہیں گرا، بلکہ 6.5% سے 4.5% ہو گیا 1990 تک۔ لیکن پھر بھی حالات اتنے خراب نہیں تھے جتنے کہ 1990 سے بعد میں شروع ہوئے۔ مفروضہ پاکستان کے بارے میں دوسرا مفروضہ جو بعد میں غلط ثابت ہوا، پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی یا تنزلی کی بڑی بنیاد بیرونی امداد ہے۔ مطلب دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ پاکستان جن ادوار میں معاشی ترقی کرتا رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ان ادوار میں پاکستان کو بہت زیادہ بیرونی امداد ملی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے معاشی ترقی کرتا رہا ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مفروضہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ پاکستان 3 دہائیوں میں معاشی طور پر بہت مضبوط رہا ہے۔ ایک ہے 1960 کی دہائی، دوسری 1980 کی دہائی اور تیسری دہائی 2000 کی دہائی ہے۔ ان تینوں دہائیوں میں پاکستان نے معاشی عروج حاصل کیا، اور یہ تینوں ادوار مزے کی بات یہ ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے ادوار ہے، یہ جمہوری دور نہیں ہے۔ 1960 میں پاکستان سیٹو اور سینٹو کا ممبر تھا، امریکہ کا بہت ہی قریبی وفادار تھا۔ 1980 میں پاکستان کو افغان وار کی مد میں بہت سی امداد ملی۔ 2000 میں وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان کو امریکہ سے امداد ملی۔ تو یہ بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ان تینوں ادوار میں بیرونی امداد ملی، لیکن کیا یہی واحد فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان ان ادوار میں ترقی کرتا رہا ہے؟ لیکن تصویر کا دوسرا رخ دیکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ امداد صرف ان 3 ادوار تک محدود نہیں تھی، بلکہ باقی دہائیاں جو بچتی ہیں، 1950 کی دہائی، 1970 کی دہائی، 1990 کی دہائی، جو کہ جمہوری دور ہیں، ان میں بھی ہمیں کم و بیش اتنی ہی امداد ملی ہے جتنی کہ ان 3 ڈکٹیٹرشپ کے ادوار میں ملی ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں 1950 کی دہائی کی۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان کو خوراک، ملٹری اور سویلین امداد کی صورت میں امریکہ سے بہت سی امداد ملی، جو کہ ایک نامحدود ریاست کو خوراک کی قلت میں کمی لانے میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ 1970 کی دہائی میں تقریباً $650 ملین کے قرض کے ریلیف میں مدد ملی، جو کہ پاکستان نے 1970 سے 1974 کے دوران ادا کرنے تھے۔
ہمیں اسی دوران سالانہ $700 ملین کی امداد ورلڈ بینک سے بھی حاصل ہوئی۔ ہمیں آئل رچ عرب ممالک سے بہت سے قرض کی ادائیگیوں میں بھی رعایت ملی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں $1.2 ارب کی امداد عرب اور ایران سے آسان شرائط پر ملنا شروع ہوئی۔ یہ دور ہے جی 1970 کی دہائی کا دور ہے، جو کہ جمہوری دور ہے۔ اب آ جائیں 1990 کی دہائی میں۔ اس میں تقریباً $11 ارب کی بیرونی کرنسی کے ذخائر جو کہ عام لوگوں کے تھے، انہی بیرونی ادائیگیوں میں استعمال کر لیا گیا، اور بعد ازاں انہیں 1998 میں منجمد بھی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی مارکیٹ پر عام بندے کا اعتماد ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ 1988 سے 1998 کے دوران، جو کہ جمہوری دور ہے، اس دوران ہمیں IMF، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ہمیں اربوں ڈالر کی امداد ملی، جس میں 1998 کے نیوکلیئر دھماکوں تک جاپان نے ہمیں بہت سی امداد دی۔ 2008 کے بعد، جو کہ جمہوری دور بنتا ہے، اس میں کیری لوگر بل سے تقریباً $7.8 امداد سویلین اور ملٹری امداد کی شکل میں امریکہ سے پاکستان کو ملی۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے مفروضے کی طرف۔ تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ ڈکٹیٹرشپ کو تو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ جمہوری حکومتوں کو نہیں۔ کیا یہ مفروضہ ٹھیک ہے؟ اور اگر ٹھیک ہے تو کس حد تک؟ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ان ادوار میں خوشحالی رہی، جبکہ پاکستان پر جمہوری حکومت نہیں تھی، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مفادات کا صحیح تحفظ جمہوری دور میں نہیں ہو سکتا۔ 90 کی دہائی میں جمہوری حکومتوں میں غیر تسلسل اور 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا جانا، یہ سب امریکی ہی کا کیا دھرا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان معاشی طور پر بہت کمزور ہوتا چلا گیا۔ اس کی بجائے یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ امریکہ نے روس کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا، اور 2000 میں القاعدہ کے خلاف بھی امریکی مفادات شامل تھے۔ تو یہ مفروضہ کہ وہ جمہوری حکومتوں کو سپورٹ نہیں کرتا، ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ یہ مفروضہ اس وقت بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے فوراً بعد امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر دی تھی۔ یہ ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد بھی امریکی امداد نہ آ سکی، یہ بھی ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے۔ اور جنرل ضیاء الحق کے شروع کے دور میں بھی سمنگٹن ترمیم کے بعد بھی امریکی امداد نہ مل سکی، اور یہ بھی ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے۔ اور 1999 میں بھی امریکہ نے پاکستان پر مختلف پابندیاں عائد کر دیں، اور یہ چاروں ادوار کسی طور پہ بھی جمہوری نہیں تھے، بلکہ ڈکٹیٹرشپ کے ادوار تھے جن میں پاکستان پر پابندیاں عائد کی گئی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ امریکہ نے پاکستان کی کب مدد کی اور کیوں کی، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی کہ امریکہ نے ہر اس وقت پاکستان کی مدد کی جب اس کا مفاد جڑا ہوا تھا۔ مثلاً 1950 میں پاکستان کی مدد کی کیونکہ پاکستان کو سیٹوں اور سینٹوں میں شامل کرنا تھا۔ 1980 میں امداد کی کیونکہ روس کو افغانستان میں شکست دینا مقصود تھی، اور 2001 میں کیوں حمایت کی؟ کیونکہ امریکہ افغانستان میں وار اینڈ ٹیرر کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ پاکستان 1990 سے معاشی طور پر زوال کا شکار ہو گیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو پاکستان پر بھی اس کا اثر ہوا۔ گلوبلی انوائرمنٹ ایسا نہیں تھا کہ پاکستان اس میں ترقی کر پاتا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بیرونی دنیا نے کس طرح اس دوران ترقی کی۔ تو
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 1990 سے 2008 عیسوی کے دوران، جو کہ 18 سال بنتے ہیں، پوری دنیا میں بہت زیادہ معاشی ترقی ہوئی، جو کہ ایک کتاب گریٹ سرج میں یہی کہانی بیان ہوئی ہے۔ اسی دوران بہت سے ترقی پذیر ممالک نے معاشی طور پر بہت سی کامیابیاں سمیٹیں۔ یہ وہی وقت ہے جب انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ویتنام جیسی ملک معاشی دوڑ میں ہم سے بہت آگے نکل گئے، اور یہی دور ہے جب معیشت ایک ملک سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، اور جن ملکوں نے اس نئی گلوبل چینج کو ویلکم کہا اور اس سے فائدہ اٹھایا، وہ معاشی طور پر تو بہت آگے نکل گئے، لیکن پاکستان بروقت فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے معاشی طور پر بہت پیچھے رہ گئے۔ اب آ جاتے ہیں جی چوتھے مفروضے کی طرف۔ چوتھا مفروضہ ہے پاکستان ملٹری کے بڑے بڑے کارپوریٹ مفادات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مفروضہ کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان ملٹری کی فاؤنڈیشنز اور ٹرسٹ ہیں پاکستان میں، جو کہ مختلف انٹرپرائزز کو چلاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ملٹری کے بہت سے لوگ جو اپنی عمر کے 40 یا 45 سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی پینشنز کا بہت بڑا حصہ ان انٹرپرائزز کی کمائی سے آتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشنز اور ٹرسٹ ان لاکھوں فوجی خاندانوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی مہیا کرتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں یا وہ ان سروس ہوتے ہیں۔ نومبر 2016 کے ایک اشاریے کے مطابق مارکیٹ کے ٹوٹل سرمایہ کا صرف 4.5% بنتا ہے جو کہ ان فوجی فاؤنڈیشنز، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن کے پاس ہے، جبکہ یہ اپنی آمدنی کا پورا جو ہے ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی ایسی امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں یہ کارپوریٹ، یہ فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ بڑی رکاوٹ ہیں، جو کہ حقیقت کے بالکل برخلاف یہ بات ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے جو ہے معاشی ترقی میں ان یا زوال میں ان کا ہاتھ ہے۔ یہ حقیقتاً ثابت نہیں ہو پاتا۔ اب ہم آتے ہیں جی پانچویں مفروضے کی طرف۔ پانچواں مفروضہ یہ ہے کہ ہم ایک گیریزن سٹیٹ ہیں۔ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو ہاسٹائل کنٹریز جو ہیں ان سے گھرا ہوا ہے۔ ہمارے ایک طرف تو افغانستان ہے، دوسری طرف ہندوستان ہے جس کی جو ہے ہمارے ساتھ ازلی دشمنی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک دشمنی کا سما رہتا ہے۔ ہم نے اور ہندوستان نے 4 جنگیں بھی لڑی ہیں، تو کیا یہ ہی بڑی وجہ ہے کہ ہم معاشی ترقی نہیں کر سکے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کے پہلے دن سے اپنے ہمسائے سے برسر پیکار ہیں۔ ہمارے بارڈر محفوظ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی آمدنی کا بہت بڑا حصہ دفاعی اخراجات کی مد میں علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری اس معاشی بدحالی کا ذمہ دار دفاعی بجٹ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے 40 سال جب ہم معاشی عروج پر تھے، ہمارا دفاعی بجٹ زیادہ تھا۔ ہم اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ دفاع کے لیے نکالتے تھے، لیکن اس دور میں ہم معاشی زوال کا شکار نہیں تھے۔ 1970 عیسوی اور 1980 کی دہائی میں نیوکلیئر پروگرام ایک بڑا دفاعی پروگرام تھا، اور اس دوران ہمارا دفاعی بجٹ بھی زیادہ تھا، لیکن اب تو صرف 2.9% ہے۔ یہ میں 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور 2016 کے بعد اس وقت ہمارا دفاعی بجٹ 2.9% ہے، جو کہ ہمارے تعلیم اور صحت دونوں کے بجٹ کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اسے کم بنتا ہے۔
کیونکہ ہماری تعلیم اور صحت دونوں کا بجٹ تقریباً 3.7% ہے۔ اگر یہ پانچوں مفروضے ہی ہیں اور ان میں حقیقت نہیں ہے تو ایک عام آدمی یہ سوال کر سکتا ہے تو پھر پاکستان کی معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ کون سا ایک فیکٹر ہے جو پاکستان کی معاشی بدحالی کا ذمہ دار ہے؟ تو ڈاکٹر عشرت حسین کے مطابق وہ بیڈ گورننس ہے۔ وہ گورننس انسٹیٹیوشنز کا کام ٹھیک نہ کرنا اور مین ان کا زوال پذیر ہونا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان معاشی بدحالی کا شکار ہوا ہے۔ یہ 5 مفروضے زبان زدے عام تو ہو سکتے ہیں، یہ عام لوگوں کے خیالات تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ اگر ہمیں صحیح ڈائریکشن کی طرف جانا ہے تو وہ ڈائریکشن ہماری گورننس انسٹیٹیوشنز ہوں گے، وہ گورننس انسٹیٹیوشنز کی ریفارمز ہوں گی، وہ گورننس انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور جب تک یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے پاکستان ترقی کی راہ پر نہیں چڑھے گا۔ پاکستان ترقی کی راہ میں ہمیشہ مسائل کا شکار رہے گا جب تک کہ گورننس انسٹیٹیوشنز جو کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے 24 انسٹیٹیوشنز گوائے ہیں ان کی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔